مصر کی سرزمین پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جو ظلم، جبر اور تکبر کی بدترین مثال تھا۔ اس دور کا بادشاہ فرعون خود کو خدا کا حلواتا تھا۔ وہ کہتا تھا انیار باواما النیل، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بنی اسرائیل اس کے غلام تھے، ان سے سخت مشقت لی جاتی، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا اور مردوں کو ذلیل کیا جاتا۔ ان پر ایسا خوف مسلط تھا کہ سانس لینا بھی جرم لگتا تھا۔ فرعون کا خوفناک خواب۔ ایک رات فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ یہ خواب اس کے دل میں آگ بن کر بھڑک اٹھا۔ وہ لرز گیا۔ فوراً اس نے اعلان کر دیا بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ مصر کی گلیاں چیخوں سے بھر گئیں، ماؤں کی گودیں اجڑنے لگیں، تلواریں معصوم بچوں کے جسموں پر چلنے لگیں۔ ہر گھر میں خوف اور موت کا سایہ چھا گیا۔ ایک ماں کا ایمان اور اللہ کی وحی۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز موت کا پیغام لگی تھی۔ ہر قدم پر سپاہیوں کا ڈر تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے دل میں وحی ڈالی، اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تم تک لٹا دیں گے۔ یہ کیسا کڑا امتحان تھا۔ ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے حوالے کر رہی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دل ٹوٹ رہا تھا، مگر ایمان مضبوط تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے سپرد کر دیا گیا۔ دریا کی موجیں صندوق کو بہا کر فرعون کے محل تک لے آئیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو ایک نورانی چہرہ سب کے سامنے تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں وہی بچہ جس کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا تھا، اسی کے محل میں پرورش پانے لگا۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی عورت کا دودھ پسند نہ آیا، یہاں تک کہ ان کی ماں کو بلایا گیا۔ اس طرح ماں کو بیٹا واپس ملا۔ عزت اور حفاظت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، طاقتور بنے۔ ایک دن ایک مظلوم بنی اسرائیلی کو ایک مصری مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کی، مگر ایک گھونسا لگنے سے مصری مر گیا۔ یہ قتل غیر ارادی تھا، مگر خبر پھیل گئی۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ ہونے لگا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں انہوں نے ایک نئی زندگی شروع کی، محنت کی، شادی کی اور کئی سال گزارے۔ کئی سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو کنواں طور پر ایک عجیب منظر دیکھا۔ بجلی چمکی، آگ بھڑکی، پہاڑ لرز اٹھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں نبی بنایا۔ عصا کو زندہ سانپ بنا دیا اور ہاتھ کو نورانی کر دیا۔ حکم ملا فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون کے دربار میں بڑے بڑے جادوگر جمع کیے گئے۔ انہوں نے رسیاں اور لاٹیاں پھینکیں جو سانپ لگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا اور سب جادو نکل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون پاگل ہو گیا، اس نے مزید ظلم شروع کر دیا۔ اللہ نے فرعون پر ایک کے بعد ایک عذاب نازل کیے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا اور پھر مکر جاتا۔ آخر اللہ کا حکم آیا، راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل خوف سے چیخ اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ عصا سمندر پر مارا گیا، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں، بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون غرور میں لشکر سمیت پیچھے آیا، جیسے ہی وہ درمیان پہنچا سمندر بند ہو گیا، گھوڑے الٹ گئے، تاج پانی میں ڈوب گیا۔ ڈوبتے ہوئے فرعون نے کہا میں ایمان لایا، مگر جواب ملا اب جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا۔